مگر کم سے کم 1 گھنٹہ تو اپنے لیے نکالیں، اپنی اندر کی دنیا سے رابطے کے لیے نکالیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو جلد ہی لگنے لگے گا کہ یہی 1 گھنٹہ آپ کے 24 گھنٹوں کا سب سے زیادہ قیمتی اور زندہ گھنٹہ ہے۔ آپ خود جان لیں گے کہ باقی کے 23 گھنٹے مکمل طور پر بیکار ہیں، کیونکہ یہی 1 گھنٹہ آپ کے پاس رہے گا، آپ میں وسعت لائے گا، آپ کو ایکسپینڈ کرے گا۔ باقی سارے آپ کے نام نہاد مصروف گھنٹے بیکار ہی جانے والے ہیں۔ چاہے آپ کی جائیداد پھیل رہی ہو، آپ کی شہرت بڑھ رہی ہو، مگر یہ اضافہ آپ میں نہیں ہوتا۔ آپ میں اضافہ تو یہی 1 گھنٹہ لانے والا ہے جو آپ میڈیٹیشن کو دیتے ہیں۔ رائٹ پلیس، درست جگہ۔ میڈیٹیشن کے لیے ہمیشہ ایسی جگہ چنیں جو میڈیٹیشن کو بڑھاوا دے، اسے انہانس کرے۔ مثال کے طور پر کسی درخت کے نیچے بیٹھنا بڑا ہیلپ فل ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے۔ کسی سینما کے سامنے یا پلیٹ فارم جیسی پرشور جگہوں پر بیٹھنے کی بجائے ہمیشہ نیچر کی طرف جائیں، جیسے پہاڑ، درخت، دریا، جھیل، جہاں نیچر بہہ رہی ہو، فلو کر رہی ہو، وائبریٹ ہو، مرتعش ہو، سانس لے رہی ہو، زندہ حالت میں ہر طرف بکھری ہوئی ہو۔ یاد رکھیں، درخت ہر وقت ہم دم میڈیٹیشن میں رہتے ہیں، خاموش اور انکانشیسلی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ درخت بن جائیں، درخت نہیں بننا، بیدار روح بننا ہے، صوفی بننا ہے۔ لیکن بیدار روح اور درخت میں ایک چیز ہے جو مشترک ہوتی ہے۔ بیدار روح بھی درخت ہی کی طرح سبز ہوتا ہے، ہرا بھرا ہوتا ہے، زندگی سے بھرپور بھرا ہوتا ہے، زندگی کی نمی سے لہرا رہا ہوتا ہے۔ مگر درخت کے برعکس بیدار روح کانشس ہوتا ہے۔ درخت غیر شعوری طور پر فطرت سے ہم آہنگ ہوتا ہے، جبکہ بیدار روح شعوری طور پر نیچر سے خود کو ہم آہنگ کر لیتا ہے۔ اور یہ بہت بڑا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے یہ۔ میڈیٹیشن کا معیار ہی کچھ اور ہوتا ہے جب آپ کسی درخت کے پاس ہوں، کسی دریا یا جھرنے یا جھیل کے کنارے بیٹھے ہوں، جہاں پانی کی آواز ابھر رہی ہو، پرندوں کا چہچہانا ہو رہا ہو، فطرت کی موسیقی بج رہی ہو۔ کوئی ایسی ہی جگہ ڈھونڈیں جہاں نیچر میں ڈسٹربنس نہ ہو رہی ہو، جہاں فطرت آلودہ نہ ہو۔ اگر آپ کے آس پاس ایسی کوئی جگہ نہیں ہے تو پھر اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیں اور اپنے کمرے میں بیٹھ جائیں۔ اگر آپ کے لیے آسان ہو اور ممکن ہو تو گھر میں میڈیٹیشن کے لیے علیحدہ کمرہ بنا لیں، چاہے کوئی چھوٹا سا کونے میں ہی کمرہ کیوں نہ ہو، مگر وہ صرف مراقبے کے لیے، میڈیٹیشن کے لیے مختص ہو۔ کیوں کہہ رہا ہوں کہ وہ کمرہ صرف اور صرف میڈیٹیشن کے لیے ہو؟ کیونکہ ایک بات کو یاد رکھیں، ہر ایکٹ کی، ہر فعل کی اپنی وائبریشن ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی جگہ پر مسلسل اور صرف میڈیٹیشن کرتے ہیں تو وہ جگہ خود میڈیٹیٹو ہو جاتی ہے۔ ہر دن جب آپ اسی جگہ پر بیٹھ کر میڈیٹیشن کرتے ہیں تو یہ جگہ آپ کی میڈیٹیٹو وائبریشنز کو جذب کرتی رہتی ہے۔ اگلے دن جب آپ ٹھیک اسی جگہ پر آ کر بیٹھتے ہیں تو وہی ترنگیں وہاں موجود ہوتی ہیں جو آپ کو بھرنا، آپ میں اترنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ترنگیں مدد دیتی ہیں، جواب دیتی ہیں، رسپونڈ کرتی ہیں۔
جب کوئی انسان میڈیٹیٹر بن جاتا ہے اس کے بعد وہ کہیں بھی بیٹھ کر میڈیٹیشن کر سکتا ہے، حتیٰ کہ ریلوے پلیٹ فارم کے شور میں بھی پھر وہ بیٹھ کر مراقبے میں جا سکتا ہے۔ اپنی زندگی کے 15 سال میں مسلسل سفر میں رہا ہوں۔ پورا دن، پورا ہفتہ، پورا مہینہ اور پورا سال میں سفر میں ہوتا تھا۔ ہر وقت یا کار میں تھا یا ٹرین میں تھا یا جہاز پر تھا، مگر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک بار جب آپ اپنی بینگ، اپنی ہستی میں پیوست ہو جاتے ہیں، آپ کی روٹس آپ کی ہستی میں گڑ جاتی ہیں، پھر کوئی بھی چیز، کوئی بھی فرق نہیں ڈال سکتی۔ مگر یہ بگنرز کے لیے، نوسکھیوں کے لیے، نئے میڈیٹیٹرز کے لیے نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھیں کہ جب درخت اپنی بینگ کی جڑوں میں پیوست ہو جاتا ہے تو اس کے بعد چاہے آندھی آئے، طوفان آئے، بارش آئے، بجلی چمکے، درخت کو کچھ نہیں ہوتا، بلکہ الٹا اس سے درخت کو طاقت ملتی ہے۔ لیکن جب یہی درخت چھوٹا، ملائم سا، منحنی سا ہوتا ہے تو ایک بچہ بھی اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ اسے اکھاڑ کر ایک طرف پھینک دے۔ کوئی چرتی ہوئی گائے یا بکری بھی اسے برباد کر سکتی ہے۔ آرام دہ ہوں، بی کمفرٹیبل۔ میڈیٹیشن میں بیٹھنے کی جو بھی آپ کی پوزیشن ہو، جو پوسچر ہو، وہ ایسا ہو کہ جس میں آپ اپنا جسم بھول سکیں۔ اس بات کو سمجھیں کہ کمفرٹ یا آرام دہ ہونا کیا ہے۔ جب آپ اپنے جسم کو بھول جاتے ہیں، اس حالت کو کمفرٹیبل یا آرام دہ حالت کہتے ہیں۔ جب بار بار آپ کا جسم آپ کو یاد آ رہا ہو تو جان جائیں کہ آپ غیر آرام دہ ہیں۔ اس لیے یہ بات سمجھیں کہ میڈیٹیشن کرتے ہوئے چاہے آپ اپنے بیڈ میں بیٹھیں، کرسی پر بیٹھیں یا زمین پر بیٹھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل چیز ہے آرام دہ پوزیشن میں ہونا، کیونکہ اگر آپ اپنے جسم کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہیں، آرام دہ نہیں ہیں، تو میڈیٹیشن سے جو بلیس، جو سکون، جو گہری پرتیں آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں، وہ کیسے آپ کا نصیب ہو سکتی ہیں؟ یاد رکھیں، آپ کو حاصل جو خدائی نعمتیں ہیں، ان کی پہلی لیئر ہے آپ کا جسم۔ جب آپ کی پہلی لیئر ہی انکمفرٹیبل ہے، غیر آرام دہ حالت میں ہے، تو اگلی تہیں آپ پر کیسے کھلیں گی؟ اگر آپ واقعی اور حقیقی خوشی چاہتے ہیں، بلیسفل حالت چاہتے ہیں، تو شروعات ہی اس حالت سے کریں جس میں آرام ہو، جو کمفرٹیبل ہو۔ جو بھی انسان اپنے باطن میں موجود وجدانی مسرتوں، خوشیوں تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس کا جسم آرام دہ ہونا بنیادی ضرورت ہے۔ اپنی ہر میڈیٹیشن کا آغاز کیتھارسس سے کریں۔ جتنے بھی لوگ میرے ساتھ میڈیٹیشنز کرتے ہیں، مراقبے کرتے ہیں، میں کبھی بھی ان سے میڈیٹیشن کا آغاز بٹھانے سے، سٹنگ پوزیشن سے نہیں کرتا۔ شروعات اس مقام سے کریں کہ جہاں سے شروع کرنا آسان ہے، ورنہ آپ بہت سی غیر ضروری چیزوں کو فیل کرتے رہیں گے، ایسی چیزیں جو اصل میں آپ ہیں ہی نہیں۔ اگر آپ میڈیٹیشن کا آغاز ہی بیٹھنے سے کرتے ہیں تو آپ کے اندر ڈسٹربنس آپ کو محسوس ہوتی رہے گی۔ جتنا تو میڈیٹیشن میں بیٹھنے کی زیادہ کوشش کرو، اتنا زیادہ یہ ڈسٹربنس محسوس ہوگی، اور آپ میڈیٹیشن میں بھی اپنے اسی انسین دیوانے دماغ پر فوکس رکھے رہیں گے، اور کچھ بھی آپ کو اس سے ماورا محسوس نہیں ہوگا۔ اس سے ڈپریشن پیدا ہوگا، فرسٹریشن ہوگی، بلیسفلنس، سکون، سکھ کچھ محسوس نہیں ہوگا، بلکہ تھوڑی دیر بعد آپ خود کو احمق لگنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ کیا بیٹھا ہوا میں کر رہا ہوں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کئی لوگ ہیں جو اس بات کا خیال رکھے بغیر میڈیٹیشن کرتے رہتے ہیں، اور وہ ایکچولی دیوانے ہو جاتے ہیں۔ اگر تم صرف بیٹھنے کی ہی مخلصانہ کوشش کرتے رہو تو دیوانے ہو ہی جاؤ گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ چونکہ مخلصانہ کوشش کر رہے ہیں وہ دیوانے نہ ہوں گے۔
सिटिंग पोज में अगर आप सिर्फ बैठे रहे तो अपने अंदर एक ही चीज़ को तो देखेंगे कि यहाँ अंदर कितनी दीवानगी चल रही है, और इस दीवानगी को मुसलसल देखते रहने का क्या नतीजा होगा। लाजमी सी बात है, दीवानगी ही उसका नतीजा होगी। मैं कभी ऐसा कोई मशवरा आपको नहीं दूंगा कि जो आपको फ्रस्ट्रेट करे, दुखी करे, डिप्रेशन दे। ऐसी कोई भी चीज़ जो तुम्हें तुम्हारा दीवानापन ही दिखाती रहे, क्योंकि शुरू में जब आप मेडिटेशन के लिए जाते हैं तो उस मकाम पर नहीं होते कि इस दीवानगी को देख और सह सकें जो आपके अंदर सालों से पल रही है। मेडिटेशन में कुछ चीज़ें हैं कि जिन्हें आपको बतदरीज जानना चाहिए। याद रखें, जानना, नॉलेज हमेशा मुफीद साबित नहीं होता। नॉलेज वही मुफीद होता है कि जो बतदरीज खुद को आप पर खोले। जो आपकी इल्म को जज्ब करने की सलाहियत बढ़े, इसको भी फैलना चाहिए। मैं अपनी मेडिटेशन का आगाज़ तुम्हारे अंदर मौजूद दीवानगी से करता हूँ, ना कि सिटिंग पोस्चर से। पहले मैं कहता हूँ कि अपनी दीवानगी को खुला छोड़ दें। आप में मौजूद जो इंसेनिटी है उसको सामने आने दें, उसे अलाउ करें। अगर आप पागलों की तरह रक्स करें तो इसका अपोजिट यानी सुकून से बैठना खुद ब खुद वाक़ई होता है। दीवानगी भरे रक्स, मैड डांस के साथ आगाज़ करें तो आपको अपने अंदर मौजूद साइलेंट पॉइंट, खामोश मकाम का ज़्यादा एहसास होता है। अगर आप बेहंगम रक्स से शुरुआत करें तो वो जो आप में मौजूद पॉइंट है, जो किसी भी हरकत में हिलता नहीं, कोई भी शोर जिसे छूता नहीं, वो खुद ब खुद नुमायाँ हो जाता है। आगाज़ हमेशा अपने अंदर मौजूद पागलपन की आगही से, अवेयरनेस से करेंगे तो उसका अपोजिट यानी मकाम शऊर, पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस खुद ब खुद सामने आएगा। मैं अपने लोगों को मेडिटेशन हमेशा इस तरह से शुरू कराता हूँ कि उन्हें कहता हूँ कि वो नाचें, पागलों की तरह रक्स करें, चीखें चिल्लाएं, बेहंगम तेज़ तेज़ सांसें लें। मैं हमेशा पहले पागलपन को मुकम्मल अलाउ करता हूँ। जब आप ये करते हैं तो ठीक इस कयास में, इस हंगामा खेजी में, इस बेहंगमपन में आपके अंदर वो लतीफ़ मकाम वाज़ेह होकर उभरना शुरू हो जाता है, जो बहुत गहरा है, जो बहुत खामोश है, जो बहुत साकित है। जो दीवानगी भरी हरकतें आप करते हैं उससे कंट्रास्ट पैदा हो जाता है, और कंट्रास्ट में ही चीज़ें साफ दिखाई देती हैं। दिन का पता चलता है रात से। स्याह ब्लैक बोर्ड पर सफ़ेद चाक का लिखा साफ नज़र आता है। जब आप दीवानगी भरी हरकत से मेडिटेशन शुरू करते हैं तो आपके अंदर वही साइलेंट और स्टिल मकाम वाज़ेह हो जाता है, और उसी मकाम के साथ जब आप एक होते हैं तो इसी हालत का नाम है ब्लिस, सुकून। लेकिन अगर आप बैठने से ही मेडिटेशन का आगाज़ करते हैं तो फिर ये जो अंदर मकाम है यही मैड हो जाता है, दीवाना हो जाता है। आप खुद बैठकर मेडिटेशन करना शुरू करें, आपको साफ लगेगा कि कोई अंदर है जो पागल हो रहा है। आप बाहर से खामोश बैठे हैं मगर अंदर हलचल मची होती है। लेकिन अगर आप दीवानगी से शुरू करें, अगर आप अपनी मेडिटेशन की शुरुआत हरकत से करें, एक्शन से करें, किसी पॉजिटिव से, किसी मुतहर्रिक से, तो इससे मेडिटेटिव हालत में जाने में आपको बहुत मदद मिलेगी। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपने शुरू में पागलों की तरह डांस किया है, चीख लिए हैं, शोर मचा लिया है, और अब आलती पालती मार कर बैठ गए हैं, तो वो जो इनर स्टिलनेस है, वो जो बातनी सकूत है, वो निखर कर सामने आएगा। अब आप बाहर से भी खामोश हो गए हैं, अंदर से भी खामोश हो गए हैं, बाहर से भी पुरसुकून हो गए हैं, अंदर से भी पुरसुकून हो गए हैं। जितना ज़्यादा थक कर, मदहोश होकर, यावा गोई करके, दीवानों की तरह रक्स करके तुम बैठोगे, उतना ही तुम्हारी मेडिटेशन पुरसुकून होगी, बैठना आसान होगा, बैठने में लज्जत होगी, सुकून होगा। मेडिटेशन टेक्निक जो हरकत से शुरू होती है,
ایکشن سے شروع ہوتی ہے، کئی اور طرح سے بھی آپ کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے۔ یہ کیتھارسس بن جاتی ہے۔ جب آپ صرف بیٹھ جاتے ہیں تو اس سے فرسٹریشن شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کا دماغ چلنا چاہتا ہے مگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس حالت میں تمہارا ہر مسل، ہر عصبی خلیہ حرکت کرنا چاہتا ہے۔ تم پھر اس حرکت کی خواہش کو ان نیچرلی، غیر فطری طور پر دبانے میں لگے رہتے ہو، ریزسٹنس میں لگے رہتے ہو۔ اسٹل بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہو مگر مسلسل اندرونی مزاحمت چل رہی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جسے آپ دبا رہے ہیں، جس کے خلاف آپ مزاحمت کر رہے ہیں، وہی پھر اصل آپ ہیں۔ پھر آپ کے دماغ میں وہی حصہ زیادہ اہم ہو جاتا ہے، میجر ہو جاتا ہے جسے دبایا جا رہا ہے، نہ کہ وہ حصہ کہ جو دبا رہا ہے۔ اور جو حصہ دماغ میں اہم ہے، میجر ہے، یاد رکھیں وہی جیتے گا۔ میڈیٹیشن کی حقیقت یہ ہے کہ وہ حصہ جسے آپ نے دبانا ہے وہ بالکل ناکارہ ہو جائے، وہ آپ کے سسٹم سے ہی باہر نکال دیا جائے، کیونکہ آپ دماغ کے جس حصے کو خاموش کرنا چاہتے ہیں، جس سے نجات چاہتے ہیں، وہ توانا ہوتا جاتا ہے اور آپ کی طرف سے اسے دبانے کی کوشش میں ہی وہ حصہ اور مضبوط ہوتا ہے۔ بچوں کی پرورش کا پورا نظام، تہذیب، تعلیمی نظام، سب آپ میں کچھ نہ کچھ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ سپریس کرا رہے ہیں۔ آپ اپنے اندر بہت کچھ دباتے جا رہے ہیں، وہ سب کچھ کہ جسے مختلف قسم کی تعلیم کے ذریعے آسانی سے آپ کے اندرونی سسٹم میں سے باہر نکالا جا سکتا تھا۔ زیادہ شعوری طرز تدریس، کانشیس ایجوکیشن، شعوری پیرنٹنگ تمہارے سسٹم میں جمع ہو رہی دبائی چیزوں کو آسانی سے ختم کر سکتا تھا۔ اگر آپ دماغ کی اندرونی ساخت کے اس میکینزم کو بہتر طور پر سمجھ پائیں تو اپنے اندر جمع بہت سی چیزوں کو آپ آسانی سے نکال سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں کہ ایک بچہ جب غصہ کرتا ہے، اسے بتایا جاتا ہے غصہ نہ کرو، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ وہ بچہ غصے کو دبانا شروع کر دیتا ہے۔ اس دبانے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ چیز جو اس میں بس عارضی طور پر پیدا ہوئی تھی، ایک لمحے کا کوئی غصہ تھا اس میں پیدا ہوا تھا، اب وہ چیز اس میں مستقل ہو جائے گی۔ اب وہ غصے میں آنے کی ایکٹنگ نہیں کرے گا بلکہ ہر وقت غصے میں رہے گا۔ غصہ جو بچے میں ایک لمحاتی ایکٹ تھا، وہ سپریشن کی وجہ سے، دبانے کی وجہ سے اس کی مستقل حالت بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں کوئی بھی انسان مستقل غصیلا نہیں رہ سکتا اگر وہ اپنا غصہ دباتا نہ ہو۔ غصہ ایک عارضی سی چیز ہے، آتی ہے چلی جاتی ہے۔ اگر اس کا اظہار کر دیا جائے تو آپ میں غصہ سٹور نہیں ہوگا، اب وہ آپ کا حصہ نہیں رہے گا۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوں تو بچہ جب غصہ کرے تو بچے کو غصہ کرنے دوں گا۔ میں بچے کو کہوں گا کہ غصہ کرو اور کرو، اس کی گہرائی میں اترو، اسے مت دباؤ، سپریس مت کرو۔ یقیناً اس سے بھی مسائل پیدا ہوں گے، کیونکہ جب آپ بچے کو کہتے ہیں کہ غصہ کرو تو کسی نہ کسی پر تو غصہ نکالے گا، غصے کا اظہار کسی نہ کسی پر تو کرے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بچہ جب غصہ کر رہا ہو اسے کوئی چیز دے دے، کوئی تکیہ وغیرہ دے دو اور اسے کہو کہ اس پر غصہ ہو لو۔ پیٹنا بھی چاہتے ہو تو اس تکیے کو پیٹ دو۔ بچے کو آسانی سے موڑا جا سکتا ہے، مولڈ کیا جا سکتا ہے، اس کی انرجی کو مولڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اسے شروع میں ہی اپنے غصے کا رخ موڑنا سکھا دیں تو وہ تکیے وغیرہ پر اپنا غصہ نکال لے گا اور غصہ اس میں سٹور نہیں ہوگا۔ غصہ برا نہیں ہے، غصے کا سٹور ہو جانا زہر ہے۔ وہ کچھ چیزیں پھینک رہا ہے، پھینکنے دیں، تکیے کو مار رہا ہے، مارنے دیں، منٹوں میں اس کا غصہ نکل جائے گا، اس میں جمع نہیں ہوگا۔ غصہ، نفسانی خواہش، لالچ، ہر چیز سے اس طریقے سے بچوں کو آزاد کیا جا سکتا ہے۔ آج کے انسان کے ساتھ
मसला ये है कि उसे ये सब दबाना सिखाया जाता है, उसे ये सब दबाना पड़ता है, उसे सिखाया ही सप्रेशन जाता है, ये करो ये ना करो। और जब ये सब चीज़ें उसमें दबती रहती हैं, सप्रेस होती रहती हैं, तो उससे पैदा होती है मैडनेस, दीवानगी। क्योंकि गुस्सा, सेक्स, लालच, हसद, कुछ भी बाहर निकालने की कोई स्पेस इस तदरीसी ढांचे में है ही नहीं। चाहे ये तालीम घर में हो रही हो, स्कूल में या यूनिवर्सिटी में, ये सारे जहरीले जज्बे आपके अंदर मौजूद हैं। और इस हालत में अगर आप कोई भी सप्रेसिव मेडिटेशन करते हैं, जैसे फर्ज करें आप बैठ जाते हैं और मेडिटेशन शुरू कर देते हैं, तो आप इन दबे हुए जज्बों को और दबा रहे हैं, आप उन्हें रिलीज कर ही नहीं रहे। इसलिए मैं अपनी तमाम ही मेडिटेशंस कैथारसिस से शुरू कराता हूँ। मेडिटेशन से पहले वो सारा जहर जो आपके सिस्टम में मौजूद है उसे बाहर निकाल दें। और जब ये सारा गुस्सा, नफरत, लालच, हसद आप में से निकल जाता है, तो आप अब जो मेडिटेशन करेंगे वो मैच्योर होगी। अगर आप सिर्फ मोहब्बत नहीं कर सकते और आपको मोहब्बत के लिए भी किसी चीज़ की, किसी शख्स की ज़रूरत है, तो आप कभी भी हकीकी मोहब्बत को महसूस नहीं कर सकते। ये बहुत सतही मोहब्बत होगी। अगर आप कमरे में अकेले हैं और लविंग नहीं है, मोहब्बत नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मोहब्बत अभी आप में गहरी नहीं उतरी है, ये अभी आपकी बीइंग का लाजमी हिस्सा नहीं बनी है। याद रखें, आप ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योर होते जाते हैं जब आपका इन्हिसार चीज़ों पर, लोगों पर कम से कम होता जाता है। इस वक्त आप गौर करें, इंसान मोहब्बत के लिए, नफरत के लिए, रहमदिली के लिए, सब चीज़ों के लिए दूसरों पर मुनहसर है। इस बात को समझें कि अगर आप तन्हाई में भी गुस्सा नहीं कर सकते, मोहब्बत नहीं कर सकते, तो आप मैच्योर नहीं हैं। आपको गुस्सा होने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। इसी तरह मोहब्बत करने के लिए भी आपको किसी चीज़, शख्स की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं जितने भी लोगों को मेडिटेशन कराता हूँ, तो शुरू में कैथारसिस को लाजमी शामिल करता हूँ। तुम्हारे अंदर जो भी हो उसको पहले हवा में उछालो, निकालो बाहर। कुछ भी दबा हुआ अंदर ना रखो, हर चीज से आजाद हो जाओ, फिर मेडिटेशन में जाओ। अब मेडिटेशन मराकबा है, इबादत है, बगैर तनाव के, बगैर दबाव के, बगैर किसी बोझ के। मेडिटेशन से कबल गुस्सा करो, अकेले ही। कोई भी शख्स जिस पर गुस्सा है वो ना भी हो, फिर भी उस पर गुस्सा कर लो, बगैर किसी वजह के गुस्सा कर लो। हंसना है, कह के मारने हैं, कह के मारो, बिला वजह, विदाउट एनी रीजन। कोई भी हंसने की वजह नहीं है, फिर भी हंसो, कह का लगाओ। इससे ये होगा कि जो भी आपके सिस्टम में जहरीला मवाद होगा वो बाहर निकल जाएगा। इससे आप माजी के सारे बोझ से आज़ाद, हल्के फुल्के मेडिटेशन में जा सकोगे। थोड़ी सी देर की कैथारसिस की मशकों के बाद आप जिंदगी के सारे बोझ से आज़ाद हो जाते हो। अगर तुम अपने अंदर मौजूद इस सारी दीवानगी को, इस मैडनेस को बाहर निकालने पर तैयार हो, तो चंद मिनटों में ही आपके अंदर की क्लेंजिंग हो जाती है। आप फ्रेश और इनोसेंट हैं, मासूम। और ये बेहतरीन हालत है मेडिटेशन में जाने की। अब आप बच्चे की तरह हैं, मुकम्मल निर्दोष, बेबोझ, हल्केपन के एहसास के साथ। याद रखें, मेडिटेशन या नो माइंड हालत में आप जा सकते हैं, आपके अंदर मौजूद दीवानगी नहीं। कैथारसिस उस दीवानगी को निकाल देने का नाम है। अगर ये दीवानगी, ये शोर मचाता दिमाग एक्टिव होगा, तो फिर मेडिटेशन नहीं होगी। आप बार बार मेडिटेशन से भटकेंगे, बोर होंगे, उकताएंगे, क्योंकि आपका दिमाग, दीवाना दिमाग, ये कहना शुरू कर देगा, ये तुम क्या कर रहे हो, क्यों ऐसे ही बैठे बैठे अपने वक्त को ज़ाय कर रहे हो। कैथारसिस
मेडिटेशन का पहला स्टेप है। इसके बगैर आप योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सांस की मशकें करते हैं तो वो कुछ भी नहीं होंगी। बस आप बैठे कुछ दबाने की कोशिश कर रहे होंगे। और मैं आपको बताऊं कि जब कैथारसिस के ज़रिए आप अंदर का शोर बाहर निकाल लेते हैं तो मेडिटेशन के लिए बैठना, योगा पोज खुद ब खुद आपसे निकलेंगे, आपसे हो जाएंगे, आपको करना भी कुछ नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कैथारसिस से आगाज़ करें, फिर ही मेडिटेशन आपको फ़ायदा देगी, फिर आपकी मेडिटेशन की क्वालिटी ही कुछ और होगी, उसका हुस्न ही कुछ और होगा। अब खामोशी आपके अंदर उतरेगी और उतरती हुई महसूस होगी। याद रखें, खामोशी रियल है, खामोशी होती है, ये कोई फाल्स चीज़ नहीं है। कैथारसिस के बाद जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे तो ये खामोशी आप में उतरती हुई महसूस होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ को बच्चा जनने से काफ़ी अरसा पहले अपने अंदर मौजूद बच्चे का पता चल रहा होता है। मेडिटेशन में भी खामोशी आपके अंदर ऐसे ही उतरती है, लेकिन इससे पहले आपको कैथारसिस के ज़रिए उठाए हुए बोझ को, दीवानगी को, मैडनेस को उतार फेंकना होगा। वो जगह बनाना होगी जहां खामोशी उतर सके। जिन दिनों में खुद मेडिटेशन कैंप्स में मशकें कराता था तो वहां मैं कैथारसिस की मशक ज़रूर कराता था। सब लोग जब इकट्ठे हो जाते थे तो मैं उन्हें कहता था कि जो भी तुम करना चाहते हो, कुछ भी वो करो, जो भी जिसका दिल करे वो कर सकता है, बस एक बात का ख्याल रखते हुए कि दूसरों की स्पेस में दखल अंदाजी ना हो। उसके बाद सेशन में शामिल तमाम लोगों को जो कहना होता था वो कहते थे। कोई रोना चाहता था वो रोता था, कोई कह कह मारना चाहता था वो कह कह मारता था, कोई रक्स करता तो उसकी इजाज़त थी, कोई चीखना चाहता था तो चीखता। कुछ भी जो वो करना चाहते थे उन्हें इसकी खुली छूट थी, बल्कि उनकी हौसला अफजाई की जाती थी कि उनके दिल में जो भी कुछ आ रहा है वो कर गुजरें, कह गुजरें। मेरे मेडिटेशन सेशंस में ये सबसे शानदार हिस्सा होता था, क्योंकि यहाँ लोगों के चेहरों पर से नकाब उतर जाते थे, फॉल्स सेल्फ हार जाता था, उनकी झूठी मैं, झूठी संजीदगी, झूठी बनावटी मतानत सब उतर जाते थे। संजीदा और मतीन लोग वो कुछ करते कि जिनका वो आम हालात में, नॉर्मल ज़िंदगी में करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। कोई मुंह बना रहा होता था, कोई अपनी ज़बान पूरी बाहर निकालता, कोई चीखता, कोई रक्स करता। उनमें से एक नया ही आदमी उस वक्त बाहर निकल आता था। ऐसा ही एक आदमी मुझे कभी नहीं भूला, क्योंकि वो हर रोज़ ऐन मेरे सामने बैठा करता था। उसका ताल्लुक़ अहमदाबाद से था, अमीर कबीर आदमी था, शेयर मार्केट में कारोबार करता था। इसकी वजह से उसका फ़ोन हमेशा बजता रहता था, उसका फ़ोन हमेशा मसरूफ़ होता। हम इन सेशंस में 1 घंटे मेडिटेशन करते थे और इसका पहला हिस्सा कैथारसिस होता था। इस कैथारसिस वाले हिस्से के दौरान वो हर 2-3 मिनट बाद अपना फ़ोन उठाता था, कोई नंबर डायल करता, फिर हेलो कहता। उसके चेहरे से यूँ लगता जैसे दूसरी तरफ मौजूद शख्स कुछ इन्फॉर्मेशन उसे दे रहा है, और उनके जवाब में वो उसे कहता, ठीक है ख़रीद लो। मेडिटेशन के इस पूरे 1 घंटे के दौरान उसकी ये हरकतें जारी रहती थी। वो कभी कहीं और कभी कहीं फ़ोन करता और गाहे गाहे मुझे भी देखता रहता और मुस्कुरा कर कहता, माफ़ कीजिएगा, मैं भी किन फजूलियात में पड़ा हुआ हूँ। लेकिन मैं जवाबी हंसी नहीं हंसता था, मुझे कतन संजीदा होना पड़ता था और जवाबी मुस्कुराहट से एतराज़ करता था, क्योंकि इससे दूसरों पर मनफी असर पड़ सकता था। लेकिन वो अपनी इस माजरत और फीकी हंसी के बावजूद भी फ़ोन करना नहीं छोड़ता था। मोबाइल उसका मुसलसल ही मसरूफ़ रहता था।
اور اسے زیادہ فکر اس لیے بھی نہیں ہوتی تھی کہ کوئی بھی تو اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا۔ ہر کوئی اپنے آپ میں غرق تھا، ہر کوئی اپنے کام میں مصروف ہوتا تھا۔ عموماً وہاں کیمپس میں 1000 سے زیادہ لوگ ہوتے تھے۔ 1000 لوگ، اور وہ بھی اتنے بہت سے مختلف قسم کے کام کر رہے ہوتے تھے کہ کسی کا بھی کوئی مطلب سمجھ نہیں آتا تھا۔ یہ کتھارسس انہیں موقع دے دیتا تھا کہ وہ سب کچھ کر سکیں جو ان کے ذہنوں میں کھولتا رہتا تھا۔ یہ ایک عظیم کھیل تھا اور ہر شخص کو ہی یہ موقع مل رہا تھا کہ وہ اپنے من میں چھپے، اپنے دماغ میں چھپے سارے ان کاموں کو کر سکتا تھا جو وہ کرنا چاہتے تھے، مگر سماجی مجبوریوں کی وجہ سے کر نہیں پاتے تھے۔ ان میڈیٹیشن کیمپوں میں ایسے ایسے واقعات رونما ہوتے تھے کہ جن پر بڑی حیرت ہوتی تھی۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہوا ماؤنٹ ابو پر۔ ماؤنٹ ابو میں کیمپ کا انچارج جینتی بھائی تھا۔ وہاں ایک دن اس کے قریب ترین دوست نے اپنے تمام کپڑے اتار دیے۔ یہ بڑی حیران کر دینے والی چیز تھی۔ جینتی بھائی میرے قریب ہی کھڑا تھا اور اسے اس منظر پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس کا دوست بہت ہی سنجیدہ آدمی تھا اور بڑا امیر آدمی تھا۔ وہ 1000 لوگوں کے سامنے ننگ دھڑنگ یہ حرکتیں کر رہا تھا، اور اس کے بعد وہ اس کار کو دھکیلنے لگا جس میں بیٹھ کر میں وہاں آیا تھا۔ یہ جینتی بھائی کی ہی کار تھی۔ ہم پہاڑی علاقے میں تھے اور تھوڑا سا ہی آگے 1000 فٹ گہری کھائی تھی۔ ایسی جگہ پر وہ ننگا آدمی کار کو دھکیل رہا تھا۔ جینتی بھائی نے مجھے دیکھا اور مجھ سے پوچھا، اب کیا کریں؟ وہ تو کار کو گرا ہی دے گا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ آدمی میری کار کا دشمن ہے، ہم تو اتنے قریبی دوست ہیں۔ میں نے اسے کہا، تم اسے دوسری طرف سے دھکا لگاؤ ورنہ یہ کار کو نیچے کھائی میں گرا دے گا۔ اب جینتی بھائی اس کو روک رہا تھا اور اس کے دوست ارد گرد اچھلتے کودتے ہوئے چلا رہے تھے، ہٹ جاؤ میرے راستے سے۔ اس کار سے مجھے ہمیشہ نفرت رہی ہے کیونکہ اس کے پاس امپورٹڈ کار نہیں تھی، اور جینتی بھائی نے یہ امپورٹڈ کار میرے استعمال کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ میں سال میں 3-4 مرتبہ ماؤنٹ ابو آیا کرتا تھا، چنانچہ اس نے کار صرف میرے لیے ہی مخصوص کر چھوڑی تھی۔ شاید جینتی بھائی کا دوست اس امپورٹڈ کار سے جلتا تھا۔ تب کچھ لوگ صورتحال کی نزاکت کو بھانپ کر جینتی بھائی کی مدد کو دوڑے۔ برہنہ آدمی نے جب اتنے بہت سے لوگوں کو اپنی کوشش روکتے ہوئے دیکھا تو بطور احتجاج میرے سامنے ہی ایک درخت پر چڑھ گیا۔ وہ درخت کے اونچے سے اونچے تنے پر ننگا جا کر بیٹھ گیا اور زور زور سے شاخیں ہلانے لگا۔ واضح طور پر خطرہ تھا کہ کہیں وہ 1000 لوگوں کے سر پر نہ آن گرے گا۔ جینتی بھائی نے مجھ سے پوچھا، اب کیا کریں؟ میں نے کہا، وہ تمہارا دوست ہے، جو کرتا ہے کرنے دو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس لوگوں کو ذرا اس طرف لے آؤ اور وہ جو چاہتا ہے اسے کرنے دو۔ جب لوگ ایک طرف ہٹ گئے تو وہ بھی رک گیا۔ میڈیٹیشن ختم ہوئی۔ میڈیٹیشن کے بعد وہ درخت پر ہی بیٹھا تھا۔ جینتی بھائی اس کے پاس گیا اور کہا، اب نیچے آ جاؤ، میڈیٹیشن ختم ہو گئی ہے۔ وہ جیسے اچانک ہی نیند سے بیدار ہوا ہو، اس نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی، اپنی برہنگی کو دیکھا، وہ درخت سے نیچے کودا، اپنے کپڑوں کی طرف بھاگا اور کہنے لگا، یہ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ رات کو مجھ سے تنہائی میں ملنے آیا اور مجھے کہا، یہ میڈیٹیشن تو بہت خطرناک تھی، میں اپنے آپ کو یا کسی اور شخص کو ہلاک تک کر سکتا تھا، میں کار کو بھی نیچے دھکیل سکتا تھا۔ جینتی بھائی میرا بڑا اچھا دوست ہے، میں نے کبھی اس کے لیے ایسا کرنے کا سوچا تک نہیں تھا، لیکن یہ خیال ضرور میرے اندر کہیں موجود رہا ہوگا۔ مجھے اس بات سے نفرت تھی کہ آپ ہمیشہ اسی کار میں آتے ہیں، اور اس بات سے بھی نفرت تھی کہ جینتی بھائی کے پاس یہ امپورٹڈ کار ہے، لیکن میں خود کانشیسلی ان نفرتوں سے آگاہ نہیں تھا۔ اور درخت پر کیا کر رہا تھا؟ شاید میرے اندر اتنی زیادہ جارحیت بھری ہوئی تھی کہ لوگوں کو مار ڈالنا چاہتا تھا۔
میڈیٹیشن وہاں موجود سارے لوگوں کے لیے نہایت مددگار ثابت ہوئی۔ اس نے لوگوں کو 1 گھنٹے میں ہی اس قدر راحت دی، سکون دیا کہ انہوں نے مجھے بتایا یوں لگتا ہے جیسے ہمارے سروں سے ایک بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ ہمیں اپنے ذہنوں میں موجود سوچوں کا علم نہیں تھا، مگر ان سوچوں سے آگاہ ہونے کے لیے بلا روک ٹوک اظہار کے سوا اور کوئی بھی راہ نہیں تھی۔ یہ محض ایک چھوٹا سا تجربہ تھا۔ میں نے لوگوں سے کہا بھی کہ اس پر عمل جاری رکھیں، جلد ہی آپ بہت سی چیزوں سے آگاہ ہو جائیں گے، اور ایک روز آئے گا کہ جب سب کچھ باہر نکل آئے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ کسی دوسرے کے کام میں مداخلت نہیں کرنی، تخریبی رویہ نہیں اپنانا، جو بھی کہنا چاہتے ہیں کہہ ڈالیں، اونچی آواز میں گالیاں دینی ہیں گالیاں تک دے لیں، جو جی چاہے کہیں، وہ سب کچھ باہر نکال دیں جو آپ اپنے اندر سٹور کرتے رہے ہیں، جو صدیوں سے سالوں سے آپ کے اندر جمع ہوتا آ رہا ہے۔ لیکن یہ بڑی نرالی دنیا ہے۔ حکومت راجستھان نے اپنی اسمبلی میں ایک قرارداد پاس کی کہ ماؤنٹ ابو میں کیمپ نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ انہوں نے یہاں یہ سب واقعات پیش آنے کی کہانیاں سنی ہیں کہ بالکل صحیح دماغ لوگ تقریباً پاگل ہو جاتے ہیں، جو چاہتے ہیں کرنے لگتے ہیں۔ اسمبلی میں بیٹھے سیاستدانوں کو انسانی دماغ، اس کی تمناؤں اور ان کی تکمیل کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، لیکن مجھے مراقبے اور میڈیٹیشن کا یہ سلسلہ روکنا ہی پڑا، ورنہ وہ مجھے ماؤنٹ ابو میں کیمپ لگانے کی اجازت کبھی نہ دیتے۔ آزادی کے لیے رہنمائی، گائیڈ لائنز فار فریڈم۔ 3 بنیادی باتیں۔ میڈیٹیشن میں کچھ باتیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، طریقہ چاہے میڈیٹیشن کا کوئی بھی ہو، ہر طریقے میں مگر کچھ نہ کچھ بنیادی اصول ہیں جو مشترک ہوں گے۔ پہلی چیز، پرسکون حالت، دماغ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں، دماغ کا کنٹرول ختم اور غور و فکر سے، سوچوں سے اجتناب۔ دوسری چیز، پرسکون ہوشیاری، پیسفل الرٹنس، دیکھیں کیا ہو رہا ہے، محض ذہن پر توجہ دینا، خاموشی اور کسی تجزیے، انالیسس، ججمنٹ کے بغیر۔ لہذا 3 بنیادی باتیں یہ ہیں: پرسکون ہونا، ہوشیاری، نان ججمنٹل ہونا۔ تب آہستہ آہستہ ایک عظیم خاموشی آپ پر اترے گی، آپ کے اندر تمام متلاطم موجیں پرسکون ہو جائیں گی، آپ میں ایگو کا احساس مٹ جائے گا اور آپ بالکل خالی مکان جیسے ہو جائیں گے۔ مراقبے کے تقریباً 112 طریقے ہیں، میتھڈز۔ میں یہاں ان سبھی پر بات کروں گا۔ وہ اپنی ترکیب میں، اپنے کرنے کے طریقے میں مختلف ہیں، لیکن اساسی اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سکون، بیداری، آگہی اور نان ججمنٹل ہونا، یہ تینوں وصف ہر طریقے میں ہونے لازمی ہیں۔ بی پلے فل۔ لاکھوں لوگ صرف ایک غلط انداز اپنا لینے کی وجہ سے میڈیٹیشن صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے۔ وہ میڈیٹیشن کو بہت سنجیدہ، کشٹ بھری چیز بنا دیتے ہیں، جیسے میڈیٹیشن کوئی مذہبی، سیاسی، دفتری نظام ہو۔ لوگ سمجھنے لگے ہیں کہ جیسے میڈیٹیشن مردوں، نیم جان، تھکے ہوئے، زندگی سے بیزار لوگوں کا کام ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جو دلگیر ہوں، جو سنجیدہ ہوں، جن کے چہرے اترے ہوئے ہوں۔ زندگی کی رونق اور خوشیوں سے محروم لوگوں کے لیے میڈیٹیشن ہو۔ حالانکہ بات اس کے بالکل الٹ ہے۔ میڈیٹیشن تو اصل میں ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو خوش ہوں، جو زندگی کو کھیل جانتے ہوں، جو زندگی سے ویسے ہی مزہ لیتے ہوں جیسے بچے کھیل کے میدان میں لیتے ہیں۔ میڈیٹیشن کے بنیادی ترین اوصاف یہ ہیں۔ ایک حقیقی میڈیٹیٹو شخص خوش مزاج اور کھلنڈرا ہوتا ہے۔ اس کے لیے زندگی ایک موج میلہ، ایک لیلا، ایک کھیل ہے۔ وہ بھرپور انداز میں اس کا حظ اٹھاتا ہے۔ وہ سنجیدہ نہیں بلکہ پرسکون ہوتا ہے۔ بی پیشنٹ، بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں۔ میڈیٹیشن میں نتائج کے لیے عجلت نہ کریں۔
اکثر عجلت زیادہ تاخیر کی وجہ بن جاتی ہے۔ آپ پیاسے ہیں تو صبر سے انتظار کریں، انتظار جتنا زیادہ ہوگا منزل اسی قدر جلد ملے گی۔ آپ نے بیج بو دیا ہے، اب سائے میں بیٹھ کر سکون سے دیکھیں کیا ہوتا ہے، بیج کیسے پھوٹتا ہے، اس میں سے کونپل نکلے گی، لیکن آپ اس کے عمل کو تیز نہیں کر سکتے، آپ کونپلیں تیز نہیں اگا سکتے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں ہر چیز کے لیے وقت درکار ہوتا ہے؟ آپ کو محنت کرنی چاہیے لیکن نتائج کو بینگ پر چھوڑ دیں، ہستی پر چھوڑ دیں، زندگی پر چھوڑ دیں۔ زندگی میں کچھ بھی کبھی بھی ضائع نہیں جاتا، خاص طور پر وہ قدم تو کبھی بے ثمر نہیں رہتے جو سچائی کی طرف اٹھے ہوں۔ لیکن یہ انسانی فطرت ہے کہ کبھی کبھار بے صبری ہو ہی جاتی ہے۔ پیاس ہو تو پانی کو پانے کی طلب میں بے صبری ہوتی ہی ہے۔ بے صبری پیاس کا لازمی حصہ ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ بے صبری میڈیٹیشن کرنے والے کے لیے مدد نہیں ہے، رکاوٹ ہے۔ اپنی پیاس کو قائم رکھیں مگر بے صبری کو اپنے اندر سے نکال دیں۔ بے صبری کو پیاس کے ساتھ مکس نہ کریں۔ پیاس میں طلب ہوتی ہے، پانی کی چاہ ہوتی ہے، جستجو ہوتی ہے، مگر کوشش نہیں ہوتی۔ بے صبری میں کوشش حد سے زیادہ ہوتی ہے لیکن طلب جستجو نہیں ہوتی۔ جستجو میں انتظار ہوتا ہے مگر مطالبے اور ڈیمانڈز نہیں ہوتی۔ بے صبری میں مطالبات ہوتے ہیں اور انتظار نہیں۔ پیاس میں، جستجو میں خاموش آنسو تو ہوتے ہیں مگر بے چینی، اریٹیشن نہیں ہوتی۔ بے صبری میں اریٹیشن ہوتی ہے۔ سچ برملا نہیں بولا جا سکتا، بلکہ بولا ہی نہیں جا سکتا۔ خدا کو کیسے بولو گے؟ ہستی کو کن لفظوں میں سمو گے؟ الٹیمیٹ ریئلٹی کو کیسے زبان کی، لینگویج کی قید میں لاؤ گے؟ سچ، خدا، ہستی، زندگی، الٹیمیٹ ریئلٹی ملتی ہے سرنڈر سے، سر تسلیم خم کرنے سے۔ سچ کبھی کوشش سے نہیں ملتا، یہ مکمل خود سپردگی سے، مکمل سرنڈر سے، مکمل عدم مزاحمت سے ہاتھ آتا ہے۔ نتیجوں پر توجہ نہ کریں۔ انا کی نیچر ہے کہ وہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے اپنی آنکھ ہمیشہ اس کام کے نتیجے پر رکھتی ہے۔ ذہن ہمیشہ ہر کام کرتے ہوئے اس سے ملنے والے پھل کو فوکس میں رکھتا ہے۔ مائنڈ کو آپ کے کسی بھی ایکشن میں کوئی بھی دلچسپی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی نظر ہمیشہ صرف اس نتیجے پر ہوتی ہے جو اس کام سے ملنے والا ہے۔ اس بات کو سمجھیں کہ جب آپ ایکشن کو توجہ نہیں دیتے تو اس سے آپ کے کام کی کوالٹی متاثر ہوتی ہے، اور جس کام کا معیار اچھا نہ ہو اس کا نتیجہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ اس دنیا میں میڈیا کر کیوں زیادہ ہیں؟ کیونکہ یہ مائنڈ ڈومینیٹڈ دنیا ہے، اور مائنڈ ایکشن کو نہیں نتیجوں کو اہمیت دیتا ہے، اور اس کے اسی فوکس کی وجہ سے نتائج بھی میڈیوکر نکلتے ہیں۔ انا ایک ہی سوال کرتی ہے، مجھے فلاں کام کرنے سے کیا ملے گا؟ جو اس کام سے ملے گا وہ نتیجہ اگر آپ کو پہلے ہی مل جائے تو سوچیں آپ کوئی کام کر ہی نہیں سکیں گے۔ یہ دنیا اسی لیے شارٹ کٹس کو ہی ڈھونڈتی ہے کیونکہ اسے نتائج چاہیے۔ کام میں، ایکشن میں چھپی لذت سے انہیں کوئی سروکار نہیں۔ تم غور سے دیکھو، یہ جو تمہارے پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ کیوں مکار ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ شارٹ کٹس ڈھونڈنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ان کی تعلیم انہیں شارٹ کٹس کو ڈھونڈنے کے قابل بنا دیتی ہے۔ اگر آپ کسی قانونی طریقے سے دولت کمائیں تو اس میں ساری زندگی لگ سکتی ہے، لیکن اگر آپ اسمگلنگ، جوا بازی یا کچھ اور، مثلا سیاستدان، وزیر اعظم، صدر بننے کے ذریعے دولت کما سکتے ہیں تو تمام چور دروازے دستیاب ہو جاتے ہیں۔ تعلیم یافتہ شخص مکار بن جاتا ہے، وہ عقل مند نہیں ہوتا بلکہ صرف چالاک ہوتا ہے۔ وہ اس قدر مکار بن جاتا ہے کہ کچھ بھی کیے بغیر سب کچھ حاصل کر لینا چاہتا ہے۔ میڈیٹیشن کی منزل صرف انہیں حاصل ہوتی ہے جو نتیجے کو ذہن میں نہ رکھیں۔ میڈیٹیشن میں مقصد یا نتیجے کو مد نظر نہیں رکھا جاتا۔ عدم آگہی کو، ان اویئرنس کو اپریشیٹ کریں۔
appreciate unawareness. किसी चीज़ से आप आगाह हैं तो आगाही का मज़ा लें, और किसी चीज़ के बारे में आगाह नहीं हैं तो उस अदम आगाही को एंजॉय करें। इसमें कोई भी खराबी नहीं है। अदम आगाही को इंसान गलत मानता है, हालांकि अदम आगाही एक तरह का रेस्ट है। बसूरत दीगर तो मुसलसल आगाही का मतलब है मुसलसल तनाव, मुसलसल स्ट्रेस। ये जो लोग कहते हैं कि आगाही आज़ाब है, इनकी बात में किसी हद तक सच्चाई है। आज का इंसान ज़्यादा तनाव में क्यों है? क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों और शोबों में आगाह अवेयर होता जा रहा है। इसको यूँ समझें कि आगाही बेदारी है, दिन है, अदम आगाही नींद है, रात है। दिन की तरह, काम की तरह सोना भी जिंदगी की बुनियादी ज़रूरत है। अगर आप 24 घंटे बेदार रहें तो आपके ख्याल में कितने दिन तक आप जिंदा रह लेंगे? कोई इंसान खुराक के बगैर 3 माह तक जिंदा रह सकता है। अगर उसे 3 हफ्ते तक नींद ना आए तो पागल हो जाएगा और ख़ुद को हलाक करने की कोशिश करेगा। दिन के वक्त आप मुस्तैद रहते हैं और रात के वक्त आराम करते हैं, और ये आराम आपको दिन के वक्त दोबारा मुस्तैद और तरोताज़ा होने में मदद देता है। तवानाइयाँ जो रात को सो जाती हैं वो सुबह के वक्त ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं। मेडिटेशन में भी यही होता है। चंद लम्हात के लिए आप मुकम्मल तौर पर अवेयर होते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं, और चंद लम्हे बाद अनअवेयर हो जाते हैं, आगाही गायब हो जाती है। इसमें कोई खराबी नहीं है। समझने की कोशिश करें, मामला बहुत सादा है। अदम आगाही दोबारा आगाही के सफ़र की तरफ ले जाने वाली चीज़ है। अदम आगाही को, अनअवेयरनेस को एंजॉय करेंगे तो अवेयरनेस के सफ़र पर ज़्यादा हशाश बशाश तरीके से जा सकेंगे। जैसे सुबह सुबह आप ख़ुद को फ्रेश महसूस करते हैं, तरोताज़ा, जानदार, नई क़ुव्वत के साथ। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। अगर आप इन दोनों का लुत्फ़ उठा सकें तो फिर आप तीसरे बन गए, और यही नुक्ता समझने की ज़रूरत है। आप अगर इन दोनों का लुत्फ़ उठा सकें, इसका मतलब है कि आप इन दोनों में से कोई भी नहीं हैं। ना अवेयरनेस है ना अनअवेयरनेस है। आप वो हैं जो इन दोनों से लुत्फ़ उठाता है। मेडिटेशन में यही वो मकाम है जहां आपके साथ मौजज़ा रूनुमा होता है। दर हकीकत ये हकीकी मुशाहिद, ऑब्जर्वर, विटनेस है। आप मुसर्रत लेते हैं, इसमें क्या खराबी है? जब खुशी ना रहे और आप दिलगीर हो जाएं, दुखी हो जाएं, तो इस दुखी होने में क्या खराबी है? इसका भी लुत्फ़ उठाएं। अगर आप एक मर्तबा उदासी से मज़ा लेने के काबिल हो जाएं, तो इनमें से कुछ भी आप नहीं रहते। इट्स ओके टू बी नॉट ओके। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप उदासी का लुत्फ़ लें तो इसकी अपनी खूबसूरतियाँ हैं। खुशी कम गहरी होती है, उदासी कहीं ज़्यादा गहरी और अमीक होती है। उदासी और दुख का तजर्बा ना करने वाला शख्स हमेशा कम गहरा होगा, बिल्कुल सतही, उथला। उदासी काली रात जैसी है, बहुत गहरी। तारीकी में अपना एक सुकूत होता है, और उदासी में भी। खुशी बुलबुलों की सूरत में होती है, इसमें शोर होता है। ये पहाड़ी नदी की मानंद होती है, शोर मचाती हुई नदी। लेकिन पहाड़ी इलाकों में कोई दरिया कभी गहरा नहीं हुआ है। लेकिन जब दरिया मैदानी इलाके में दाखिल होते हैं तो ही गहरे हो पाते हैं। अब उनमें गहराई होती है, लेकिन शोर ख़त्म हो जाता है। वो हरकत करने के बावजूद देखने में साकित लगता है। उदासी भी ऐसा ही गहरा दरिया है जिसमें शोर नहीं होता, लेकिन हकीकत के समंदर में आप गहरे उतर चुके होते हैं। मुसीबत क्यों मोल ली जाए? जब खुश हैं तो इससे मज़ा लें। खुद को उस खुशी के साथ आइडेंटिफाई ना करें। जब मैं कहता हूँ कि खुश रहें तो मेरा मतलब है कि इससे लुत्फ़ लें। इसे एक आबो हवा, एक एटमॉस्फेयर बनने दें जो आपको मुतहर्रिक और तब्दील कर देगा। सुबह दोपहर में तब्दील होती है, दोपहर शाम में, और फिर रात आती है। खुशी को अपने इर्द गिर्द एक माहौल बना दें, खुशी का मज़ा लें, और जब उदासी छा जाए तो उससे भी लुत्फ़ लें। मैं आपको हर सूरत में लुत्फ़ उठाने का सबक देता हूँ। खामोश बैठकर उदासी का मज़ा लें, और बहुत जल्द उदासी नहीं रह जाएगी। ये एक खामोश पुरअमन लम्हा बन जाएगी, इसमें कोई ख़राबी नहीं। और तब
انقلاب آتا ہے، الکیمی ایکٹیو ہوتی ہے۔ وہ نقطہ آتا ہے جب آپ اچانک محسوس کرتے ہیں کہ آپ نہ خوش ہیں اور نہ دکھی ہیں، آپ شاہد ہیں، واچر، آبزرور۔ آپ چوٹیوں اور وادیوں کو دیکھتے ہیں لیکن آپ خود ان میں سے کچھ بھی نہیں۔ ایک مرتبہ یہ حالت حاصل ہو جائے تو آپ ہر چیز میں خوشی دیکھنے والے بن جاتے ہیں۔ پھر آپ زندگی اور موت دونوں کو اپریشیٹ کرنے والے بن جاتے ہیں۔